السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آپ کا یہ سوال کہ کیا حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے، یہ سوال جو ہے نا، ہم تو بچپن سے ہی سنتے آئے ہیں، اور بچپن میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو شیعہ حضرات مولا علی کہتے ہیں نا، یہ شرک کرتے ہیں، مولا تو اللہ ہے، تو یہ حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے یہ سمجھایا گیا تھا۔ تو آج بھی جو میڈیا کا دور ہے، آج تو احادیث اور کتابیں ساری ہر بندے کے پاس موجود ہیں۔ ہمارے موبائل میں ساری حدیث کی کتابیں ڈاؤن لوڈ پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم سمجھتے تھے مولا صرف اللہ کو کہا جاتا ہے اور یہ حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مولا کے یہ جو معنی ہے نا، یہ عرب لوگ جو تھے نا، ان کو اجمی اپنا مولا کہتے تھے کہ ہماری جانوں پر آپ لوگوں کا ہم سے زیادہ حق ہے۔ جو غلام ہوتے تھے وہ ان کو کہتے تھے یا مولائی۔ تو مولا ہوتا ہے، مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، محب کے ہوتے ہیں، سرپرست کے ہوتے ہیں، اور جس کو آپ کی جان پر آپ سے زیادہ حق کے تصرف ہونا، اسے بھی مولا کہا جاتا ہے۔ تو یہ مولا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا اور کہاں یہ فرمایا، یہ ایک واقعہ جو ہے نا، دو واقعات آتے ہیں، میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اکثر علماء نے، اب میڈیا کا دور جب آیا تو کتابیں ان کے ہاتھ میں آئیں، جب انہوں نے کتابیں پڑھیں تو پھر یہ جو حدیث ہے نا، من کنتم مولا ہو علی مولا ہو، پھر یہ لوگوں نے پڑھی تو یہ تو ہماری اپنی ہی حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو لوگ بڑا پریشان ہوئے کہ یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ حدیثیں سامنے آئی تو پھر سعودی عربیہ کے علماء سے پوچھا گیا، پھر جگہ جگہ یہ ساری باتیں ہوئی، تو سب نے یہ مانا کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس کے کئی سو اس کے جو ہے نا ترک بھی موجود ہے، اور کئی سو اس کے جو ہے نا بیان کرنے والے، اور کئی سو کتابوں میں بھی یہ حدیث جو ہے نا نقل در نقل ہوئی ہے۔ اور اس حدیث کے جو ہے نا راوی بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر نامی غدیر خم ایک نامی جو جگہ پر پہنچے، تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کے کجاوے اتار کے اور ان کو اوپر نیچے رکھ کر ایک چھوٹا سا سٹیج تیار کروایا، ایک ممبر تیار کروایا، جس پر کھڑے ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا، الست نبی اولی بالمؤمنین انفسہم، کیا نبی تمہارے مومنوں کی جانوں سے تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب مومنین نے کہا، سب صحابہ نے کہا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تب اللہ کے نبی نے فرمایا، تو پھر جان لو، من کنتم مولا ہو و علی مولا ہو۔ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا حضرت علی کا، اور کہا پھر جان لو کہ جس جس کی جان پر میں حق کے تصرف اس سے بھی زیادہ رکھتا ہوں نا، تو علی بھی اس کی جان پر اس سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے۔ یہ مولا کے معنی تھے، اور یہ حدیث فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبروں میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو علی قتال کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ مل کر، بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی، ہر جگہ پر کفار کو، مشرکین کو حضرت علی کی تلوار سے ہی جو ہے نا قتل ہوئے اور ان کو فتح ہوتی رہی۔ تو یہ پھر ان کی نسلیں جو تھی نا، وہ قبائلی نظام میں جو ہے نا، یہ دشمن داری نسلوں تک چلتی ہے۔ تو پھر حضرت علی کو لوگوں نے اپنا دشمن سمجھ کر ان سے بدلہ لینے کے لیے نا ان کے بارے میں دلوں میں بغض رکھ لیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ غیبی خبر دی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے راستے ہموار کرنے کے لیے، ان کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے، ان آزمائش سے بچانے کے لیے، ان مشکلات سے بچانے کے لیے صحابہ کرام پر حجت بنا رہے تھے کہ جان لو، اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو نا، مجھے یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں، تو علی بھی رکھتا ہے۔ من کنتم مولا ہو وہذا علی مولا ہو، اللہم وال من والا وعاد من وادا، یا اللہ تو علی کا دوست ہو جا، جو اس کا دوست ہو جا جو علی کا دوست ہے، اور تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کا دشمن ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے حضرت علی کو مبارکباد بھی دی۔ حضرت عمر نے، روایت میں آتا ہے، کہا بخن بخن یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ تمام مومنین کے مولا ہو گئے۔ یعنی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، آج بھی جو عرب کلچر میں جو ملازم ہوتے ہیں، جو اجمی ہوتے ہیں، وہ اپنے شیوخ کو، اپنے جو ان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ کام کرتے ہیں، جن کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، وہ ان کو یا مولائی کہہ کر بلاتے ہیں۔ آج بھی یہ دوست یار نہیں آپس میں ایک دوسرے کو مولا مولا کہتے ہیں، یہ لوگوں نے کہا جی دوست، مولا کا مطلب ہے دوست۔
وہ اصطلاحی معنوں میں کہیں جا کر وہ جائیں تو وہ معنی بھی نکل آتے ہیں، لیکن عرف عام میں کوئی دوست دوسرے دوست کو یا مولائی نہیں کہتا. وہ جو غلام ہوتے تھے اپنے آقا کو یا مولائی کہتے تھے، یا اجمی اپنے عرب سرداروں کو یا مولائی کہتے تھے، یا وہ ان اجمیوں کو جن کو جو عربوں نے اپنے پاس جو ہے نا ایک تحفظ کے لیے رکھا ہوتا تھا، وہ یا مولائی کہتے تھے. یہ عام دوست ایک دوسرے کو مولا کبھی نہیں کہتے، نہ آج عرب کے کلچر میں کہتے ہیں نہ پہلے کہتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے فضائل میں سے یہ ایک فضیلت بھی مومنین کو، صحابہ کرام کو فرمائی، من کنتم مولا ہوا علی مولا. تو حضرت علی کو مولا علی کہنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کے القاب میں سے ہے، اور یہ بالکل کہا جا سکتا ہے اور یہی کہنا چاہیے. وہ طارق جمیل صاحب نے جب سے مولا علی کہنا شروع کیا، سارے تبلیغی جماعت والے اس کے خلاف ہو گئے. ہمارے استاد مولانا اسحاق مولا کہتے تھے جی یہ شیعہ ہو گیا. محمد علی مرزا صاحب مولا علی کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جناب جی محمد علی بھی جی ہو نیم رافضی شیعہ ہو گیا. تو یہ کوئی شیعہ کا سمبل نہیں ہے بھائی. حضرت علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے. حضرت علی کے تو اتنے فضائل ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے فضائل سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فضائل ہیں. تو لہٰذا یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے اوپر اس کو کسی نے غلط نہیں، ضعیف نہیں کہا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مولا کہنا یہ بالکل صحیح ہے، جائز ہے، اور مولا ہی کہنا چاہیے. السلام علیکم.